میں عمرہ کرنے جانے لگی تو بہنوئی کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، تمہارا سہارا بنوں گا، شاید میری بھی قسمت بدل جائے۔ بہنوئی غریب تھا، سوچا اس کو بھی ساتھ لے چلتی ہوں۔ ہوٹل میں کمرہ لیا تو اس کو بھی ساتھ سلانا پڑتا، مگر ایک روز بہنوئی ہوٹل سے غائب ہو گیا۔ دروازہ کھول کر لیٹی انتظار کرنے لگی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے پہلا قدم کمرے میں رکھا تو میرا دل بری طرح اچاٹ ہوا تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا، کاش میں چند لمحوں کے لیے سوچ لیتی جب میں نے ترس کھا کر بہنوئی کو اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی نرم مزاجی پر بہت مہنگی پڑ چکی تھی، کیونکہ مجبوراً مجھے اپنی بہنوئی کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ میرا سامان کمرے میں لے آئے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، بیڈ کے علاوہ بھی ایک صوفہ تھا۔ میرے بہنوئی نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا، مجھے یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگے تسمیہ میری وجہ سے پریشان مت ہو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میں ان سے کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے کہا میں پریشان نہیں ہوں، آپ بھائی ہیں میرے۔ میں نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ رات کو وہ صوفے پر ہی سو گئے، لیکن آدھی رات کو جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری بہنوئی نے میرے ساتھ۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، ہم سب بہنیں ہی تعلیم یافتہ اور جاب کرتی تھیں، سوائے بڑی بہن کے۔ اس کی شادی میرے والدین نے میٹرک کے بعد ہی کر دی تھی۔ حالات میں اب بھی وہ سب میں مناسب سی تھی۔ اعجاز بھائی کی کمائی واجبی سی تھی۔ میں نے سب بہنوں میں سب سے زیادہ ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ میری جاب بھی بہت اچھی جگہ لگی تھی، اور جو خوشخبری مجھے چند ماہ پہلے ملی تھی، میں نے اس دن اپنے گھر میں دعوت رکھی تھی۔ میری سبھی بہنیں اپنے بال بچوں سمیت میری خوشیوں میں شریک ہوئی تھیں۔ میری محنت اور لگن سے پہلے پڑھائی میں کامیابیاں حاصل کی، اور پھر جب جاب ملی تو 3 ماہ میں ہی میری پروموشن ہو گئی۔ کمپنی کی طرف سے تنخواہ دگنی ہو چکی تھی۔ آج میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ اسی خوشی میں گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کروں گی۔ آج وہ وقت آ چکا تھا جب مجھے یہ سعادت نصیب ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے امی اور ابو کو حج کروایا تھا، اور اب کمپنی سے چھٹیاں لے کر خود عمرے کی ادائیگی کے لیے پروگرام بنایا تھا۔ آج رات جب میں نے یہ خوشخبری اپنی بہنوں کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی تھیں۔ میری بڑی بہن فادیہ کے شوہر اعجاز نے مجھے اس پل گھور کر دیکھا۔ جہاں سبھی خوش ہوئے تھے وہیں ان کا بگڑا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ کس بات سے یوں رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ جب سب بڑی آپی گھر جانے لگی تو میرا بہنوئی میرے پاس آیا۔ میں اس وقت کچن میں سامان رکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموشی سے آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، میں نے انہیں یوں سر جھکائے کھڑا دیکھ کر سوال کیا، بھائی کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے سر اٹھا کر کہا، تسمیہ میرا بھی بہت دل کرتا ہے اپنی زندگی میں ایک بار غلاف کعبہ کو تھام کر بوسہ لوں، چاہے اس کے بعد میری سانسیں ہی کیوں نہ تھم جائیں۔ ان کے دل میں اتنی انسیت دیکھ کر میرا دل نرم سا ہو گیا، اور میں انہیں دعا دینے لگی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقدس مقام کی زیارت کا شرف بخشے گا۔ میری دعا پر وہ تو جیسے تڑپ ہی گئے۔ میں دیکھ کر کہنے لگی کہ تسمیہ تم مجھے اپنے ساتھی عمرے پر کیوں نہیں لے جاتی؟ اس طرح میں تمہارا سہارا بھی بن جاؤں گا، تمہیں بھی دوسرے ملک جا کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور میں بھی عمرہ کر لوں گا۔ پھر وہاں اللہ سے رو رو کر دعا کروں گا کہ وہ میرے رزق میں برکت ڈال دیں، یا پھر میں وہاں کوئی نوکری تلاش کر لوں گا تاکہ تمہاری بہن کے بھی حالات بدل جائیں۔ بہنوئی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میری اتنی استطاعت رکھتی تھی کہ اپنے بہنوئی کو اپنے خرچے پر عمرہ کروا سکوں۔ میری بڑی بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ کچھ بہنوئی کا مزاج بھی مشکوک سا لگتا تھا، مگر اب ان کو منع کرنا مجھے اچھا نہ لگا۔ وہ تھے بھی غریب، اسی لیے اگر خدا نے مجھے ان کے لیے وسیلہ بنایا تھا تو مجھے انہیں ضرور اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ پھر اگر میرے توسط سے اگر اعجاز بھائی کی نوکری سعودیہ میں لگ جاتی تو حالات تو میری ہی بہن کے اچھے ہوتے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ساتھ بہنوئی کو بھی تیار کر لیا۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر تمام تر کاغذی کارروائی کو پورا کیا گیا، اور پھر میں اور بہنوئی کے ساتھ عمرے کے لیے سعودیہ پہنچ گئی۔ سب سے پہلے وہاں جا کر میں نے ایک قریبی ہوٹل کا انتخاب کیا تاکہ اپنا تمام تر سامان وہاں رکھ سکوں، مگر جب ہوٹل پہنچی تو مجھے دھچکا سا لگا۔ میرے بیگ سے اچھی خاصی رقم غائب تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سعودیہ جیسے ملک میں دن دہاڑے کتنی مہارت سے میرے بیگ سے پیسے نکال لیے گئے تھے۔ میں نے 2 کمرے بک کروانے تھے، مگر میرے پاس اب اتنی رقم موجود نہیں رہی تھی کہ میں 2 کمروں کا بل ادا کر سکوں۔ میرا دل بہت بے چین سا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر مڑ کر اپنے بہنوئی کو دیکھا جو پہلی بار اتنا عالی شان ہوٹل اور لوگ دیکھ کر دیدے پھاڑے آس پاس نظریں دوڑا رہے تھے۔
میں نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بہنوئی کو اور اپنا ایک ہی کمرہ بک کروا لیا، کیونکہ بینک سے پیسے ٹرانسفر کروانے میں مجھے چند دن لگنے تھے۔ مجھے تھوڑا عجیب بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اب یہ مجبوری تھی۔ میں اور بہنوئی اپنا سامان کمرے میں رکھ کر باہر چلے گئے۔ آدھی رات کو جب واپس ہوٹل آئے تو میں کافی تھک چکی تھی، بیڈ پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ پہلے پہل تو میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر یوں محسوس ہوا جیسے میرے بے حد قریب کوئی شخص کھڑا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب سامنے دیکھا تو میرا بہنوئی اعجاز میرے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے یوں بوکھلاہٹ کا شکار دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ میں نے تڑخ کر کہا کہ بھائی، آپ یہاں ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ میرے سوال پر وہ پہلے تو ہڑبڑائے اور پھر بولے کہ میں واش روم گیا تھا، مگر واش بیسن کا نل ہی نہیں کھل رہا، پتہ نہیں کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ میں نے انہیں اسے استعمال کا طریقہ بتایا اور واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ میں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی کہ بہنوئی میرے بہت قریب کھڑے تھے۔ اگر میں کچھ لمحے اور دیر کر دیتی تو شاید ان کا ہاتھ میرے چہرے تک آ سکتا تھا۔ یہ سب میرے دماغ کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً اپنا ذہن جھٹکا اور تمام تر وسوسوں کو دماغ سے نکالنے لگی۔ مجھے میرے بہنوئی پر پورا بھروسہ تھا، وہ ایسا کچھ بھی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مجھے اپنے پیسوں کی فکر تھی، میری محنت سے کمائے گئے پیسے تھے جو نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ اگلے روز صبح صبح ہم زیارت کعبہ کے غرض سے ہوٹل سے نکل آئے۔ حرم میں پہنچتے ہی بہنوئی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ کچھ پریشانی بھی ہونے لگی تھی کہ کہیں گم ہی نہ ہو جائیں۔ آخر کار وہ اتنے تیز اور سمجھدار بھی تو نہیں لگتے تھے۔ میں نے کعبہ کا طواف شروع کیا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس دن میں نے سارا وقت ہی حرم میں گزارا تھا۔ صبح سے کب رات ہو گئی مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، مگر اب مجھے بہنوئی کی فکر ستانے لگی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اس دن کی آخری زیارت کی اور وہاں سے باہر آ کر بہنوئی کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل اب کی بار ڈر سا گیا۔ یہ دوسری بار تھا جب پچھتا رہی تھی کہ کاش بہنوئی کو اپنے ساتھ نہ لے کر آتی، انہیں اور آپی کو بعد میں ایک ساتھ عمرے کے لیے روانہ کر دیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں واپس ہوٹل میں آئی تو سامنے کا منظر مجھے چونکا گیا۔ بہنوئی ہوٹل کے کمرے میں دبک کر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر خوف سا طاری تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سنجیدگی سے سوال کیا، آخر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے سوال پر وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں، تو مجھے وہاں ملی نہیں، اس لیے میں سیدھا ہوٹل ہی آ گیا۔ اتنا کہہ کر بہنوئی فوراً صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ مجھے اس کا یہ انداز کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پورا دن ایک بھی بار بہنوئی کو طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آنکھیں موند کر کچھ دیر بعد سو گئی۔ اس وقت رات کے 2:45 بج رہے تھے جب میری آنکھ ایک سرسراہٹ پر کھلی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی دبے پاؤں کمرے میں چل رہا ہے۔ میرا ذہن بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جب دیکھا تو ایک پل کے لیے میں شتر رہ گئی کیونکہ بہنوئی کمرے میں نہیں موجود تھے۔ وہ اچانک سے کہاں چلے گئے تھے مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے پورے ہوٹل میں انہیں ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ پہلے سارا دن وہ یہاں سے غائب رہے اور اب رات کو ایک بار پھر غائب ہو جانے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ بہنوئی جتنا معصوم نظر آتا تھا شاید اتنا تھا نہیں، یا پھر میں ہی اسے سمجھنے میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں تو ان کی تڑپ دیکھ کر یہاں عمرہ کروانے کے لیے لائی تھی، مگر وہ اتنے دنوں میں ایک بار بھی مجھے کوئی عبادت یا طواف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے۔ الٹا جب میں عبادت میں مشغول ہوتی تو وہ منظر سے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ چکی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے میں ابھی کافی وقت تھا جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور بہنوئی چپکے سے اندر داخل ہوا۔ میں آنکھیں موندے انہیں اندر داخل ہوتا محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آئے اور واش روم میں چلے گئے اور پھر خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ میں نے ادکھلی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کی قمیض کی جیبیں کسی چیز سے بھاری ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح سہم گیا، کہیں میں نے بہنوئی کی معصوم شکل پر ترس کھا کر غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ میں پاکستان میں رہ کر ان 10 سالوں میں آج تک وہ کوئی کام نہیں کر سکے تھے۔ جو بھی کاروبار شروع کرتے چند دن بعد نقصان کروا کر اسے چھوڑ دیتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی سستی اور کاہلی تھی۔ انہیں کچھ بھی کرنے کی چاہ صرف 2 دن تک ہی رہتی تھی۔ اب نہ جانے وہ یہاں کیا کر رہے تھے، کیونکہ سعودیہ آنے کا مقصد مجھے عمرہ کرنا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یقیناً یہاں کچھ اور کرنے آئے تھے۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی میرے پاس ہے۔ میں نے فوراً سے آنکھ کھولی تو اجاز بھائی میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دروازے کو کھول کر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا لیمپ بھی کھول دیا۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ بوکھلا گئے۔ میں نے کہا، رات کے اس پہر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ میری بات سن کر تذبذب کا شکار ہونے لگے، کہنے لگے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی،
इस दराज से नींद की मेडिसिन ढूंढ रहे थे। मैंने पता नहीं अपनी नींद की गोलियां कहाँ रख दी हैं। वो मुझे चेहरे से खासे परेशान लग रहे थे। मुझे उनकी हरकतें बहुत अजीब व गरीब सी लग रही थी। एक बार वो मेरे साथ तवाफ के लिए खाना काबा गए तो फिर से इधर से उधर घूमने लगे। मैंने तवाफ के बाद जब उन्हें ढूंढने के लिए नजरें इधर उधर घुमाई तो वो एक बुर्के वाली औरत के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर मेरी नजरें शर्म से झुक गईं। भला ये हरकतें वो इस मुक़द्दस जगह पर कर रहे थे। मैं गुस्से से उनके पास पहुंची, उन्हें ऊंचे लहजे से उन्हें उनके नाम से पुकारा था। वो चौंक गए और गड़बड़ा कर पीछे हटे। मुझे गुस्से में तपा देखकर बहाने तराशने लगे। कहने लगे, वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा, मैंने आपको अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो मुझसे माफी मांगने लगे। कहने लगे, आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन ही गुजरे थे कि फिर मुझे बहनोई की जेबें भरी हुई लगने लगी। रात को जब वो सो गए तो मैं चुपके से वॉशरूम की जानिब चली आई, जहां बहनोई ने अपने कपड़े उतार कर लटकाए थे। मैंने जब उस कमीज की जेबों को टटोला तो मेरे होश उड़ गए। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि बहनोई की इन जेबों में जो चीज मौजूद थी उसे देखकर मेरा अपने बहनोई से एतबार ही उठ चुका था। मैं बगैर बहनोई की नजरों में आए वापस बिस्तर पर आकर लेट चुकी थी। काश मैं उस वक्त ही बहनोई को मना कर देती। बहनोई के स्याह इरादों का अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसने वाली होती। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि आज सुबह होते ही बहनोई को वापस पाकिस्तान भेज दूंगी। फजर के वक्त ही मैं ज़ियारत काबा के लिए होटल से निकल आई थी। मैं बहनोई को अपने साथ हरगिज नहीं ले जाना चाहती थी। कितनी ही देर में वहां मौजूद रही और फिर बहनोई का टिकट करवाकर वापस होटल की जानिब जाने लगी। जब होटल पहुंची तो बहनोई वहां पर मौजूद नहीं था। बेसाख्ता मेरा ध्यान अपने बैग की जानिब गया। जब बैग खोलकर देखा तो उसमें से एक बार फिर से पैसे गायब थे। यानी एक बार फिर बहनोई ने ही मेरे पर्स पर हाथ साफ कर लिए थे। शक्ल से उन जैसा मासूम कोई नहीं था, मगर उन्हें एक बार भी ऐसा करते हुए शर्म महसूस नहीं हुई थी। वो उम्र जैसा मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देने की खातिर यहाँ आए थे, मगर काश उनके दिल में खौफ खुदा मौजूद होता। आज शाम की टिकट थी, मगर बहनोई का कुछ अता पता नहीं था। रात हो चुकी थी। आज तो मैं दोबारा हरम में भी नहीं गई थी। दिल इस कदर उचाट हुआ था कि मैं बैठकर रोने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा मुझे घूर रहा था, और फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने बताया कि मेरा बहनोई यहाँ 2 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के पर्स से पैसे चोरी कर रहा था, जो कि होटल के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। जब गुज़िश्ता दिनों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो ऐसे कई वाक़यात सामने आए जब एजाज मर्दों की जेब तराश कर पैसे निकाल रहा था। सऊदी जैसा सख्त कानून मुल्क में बहनोई को ऐसा करने की क्या सज़ा मिल सकती थी, वो सोच भी नहीं सकते थे। सिक्योरिटी अहलकार का कहना था कि बहनोई को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है, बाकी मामला तो अब कानून तय करेगा। मैं हक्का बक्का सी सब सुनती रही और फिर पाकिस्तान कॉल करके सबको ये खबर सुनाई। वहां तो जैसे कोहराम ही मच गया, मगर अब क्या हो सकता था। मैं बहनोई से मिलने की खातिर जेल गई तो हाथ छोड़कर मिन्नतें करने लगा, माफिया मांगने लगा, मगर एक बार पहले उन पर तरस खाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। उन्हें एक मुद्दत तक सजा तो काटनी थी। मैं एक सर्द सांस खारिज करके अपने उम्र की अदायगी करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गई। कई सालों की कैद गुजार कर बहनोई भी पाकिस्तान लौट आए। उन्हें पछतावा था, मगर खैर अब बहुत देर हो चुकी थी। सबकी नजरों में वो अपना रोब दबदबा और पहले जैसा मकाम खो चुके थे। उन्होंने सच्ची तौबा की और फिर अपने छोटे से कारोबार पर तवज्जो देने लगे, लेकिन हम सबकी नजरों में वो अपनी इज्जत गंवा चुके थे। इंसान खाई में गिरकर तो शायद खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी की नजरों से गिरकर कभी इज्जत नहीं पा सकता।